لمحہ وطن شہید کریمہ بلوچ، تاریخ کی غیر معمولی کردار۔ تحریر ظریف رند۔ تاریخ میں چند ایسے غیر معمولی واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں جو تاریخ ہی کا دائرہ موڑ دیتی ہیں، تاریخ کا سمت تبدیل کر کے نئی دنیا کی راہیں وا کر دیتی ہیں۔ ہاں، یہ غیر معمولی واقعات کسی غیبی اثر یا باہر سے وارد نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پیچھے بے شمار سماجی محرکات کار فرما ہوتے ہیں جن سے ان واقعات کا نمو ناگزیر ہو جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب جنگ میں پسے مردوں کی واپسی، روٹی اور تحفظ کی ضمانت کا نعرہ لے کر خواتین گھروں سے نکلیں تو جنگ کے خاتمے پر ان خواتین نے اپنے صنفی حقوق اور برابری کی ضمانتیں بھی لے لیں، کیونکہ اس وقت تک خواتین کو نہ ووٹ کا حق حاصل تھا، جاب سیکیورٹی، نہ مردوں کے مساوی تنخواہ اور نہ ہی اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتی تھی۔ مگر ایک بار جب ان عظیم حادثات نے انہیں میدان میں اتارا تو پھر وہ سماج اپنے سابقہ معمول کو برقرار نہ رکھ پائی اور سماجی تبدیلی تاریخ کا لازمی جز ثابت ہو گئی۔ بلوچستان کی 100 سالہ قومی تحریک 21ویں صدی کی ابتدا کے ساتھ تلاطم خیز رخ اختیار کر گئی۔ ایک طرف فوجی آمر پرویز مشرف اپنے فوجی طاقت کے بل پر مکہ ہلائے بلوچستان پر چڑھ دوڑا تھا، تو دوسری جانب بلوچ سیاسی قیادت وطن کی دفاع میں سر جوڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ قومی قیادت اپنی بکھری ہوئی قوتیں منظم کرتا، مشرف نے چڑھائی کر کے قومی رہشو نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کر دیا اور بلوچستان بھر میں ایسی آگ بھڑکا دی کہ جس کی تپش نے ہر سو راکھ کے ڈھیر بچھا دیے ہیں۔ جنرل مشرف کی پالیسی ڈیرہ بگٹی تک محدود نہ تھی، بلکہ بلوچستان بھر میں سیاسی کارکنوں کے خلاف جنگی محاذ کو وسعت دیا گیا۔ ڈیرہ اکولو کا ہان سے لے کر سیوی تا مکران تک سرکشی کرنے والے ہر سر کو کچلا گیا۔ کشت و خون، اغوا کاری، اذیت گاہیں، مسخ شدہ لاشیں، اجتماعی قبریں، گرفتاریاں اور بلوچ سماج کی تاراجی کا عمل پوری طاقت کے ساتھ انجام دیا گیا۔ ایسی نوبت لائی گئی کہ ایک وقت میں بڑے بڑے بٹاک باز جو جرگہ و جلوسوں میں گفتار کے شیر بنے پھرتے تھے، وہ یکے بعد دیگر سر تسلیم میں خم ہوتے گئے، جبکہ دوسری جانب ایسے سر بلند بھی اٹھے جو ہر قہر و طوفان کو دیدہ دلیری کے ساتھ آنکھیں دکھائے طوفان کی ہی نظروں کو شرم سے جھکانے پر مجبور کر دینے لگے۔ تم کی بانڈی کریمہ بلوچ ان سر بلندوں میں سے ایک تھیں۔ بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے تم کے وجہ مہرا بلوچ کے ہاں 1986 میں پیدا ہونے والی بیٹی وہ غیر معمولی کردار بنی جنہوں نے موجودہ تاریخ کی سمت بندی کی ہے۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں ہی اپنے ارد گرد کے حالات سے متاثر ہو کر سیاست میں قدم رکھا۔ حادثتاً ان کی سیاست میں انٹری ہی اپنے صنفی حق کی بنیاد پر ہوئی۔ انہیں 2005 کے اندر BSO کے تم زون میں خواتین ونگ کے ذمہ دار کے طور پر چنا گیا، جس کے بعد ان کی رہنمایانہ اوصاف کے بدولت وہ تنظیم کے اعلیٰ منصبوں پر ذمہ داریاں سنبھالتی ہوئی 2008 سے لے کر 2016-17 تک BSO آزاد میں قائدانہ کردار نبھاتی رہیں۔ اس دوران انہوں نے بلوچستان بھر میں لاکھوں افراد بالخصوص خواتین کو متاثر کر کے سیاست کے میدان میں اتارا۔ انہوں نے بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا، پروفائلنگ، پابندیاں، گھر پر حملوں، گھر والوں کا گھیراؤ، رشتہ داروں کی اغوا کاری اور قتل، سفری پابندیوں وغیرہ پر آج جو لوگوں کی چیخیں نکل آتی ہیں، بانو کریمہ اپنی خوبصورت مسکان کے ساتھ خاموشی سے یہ سب سہتی رہیں۔ ان کا مشن نئی نسل کو مستقبل کی لڑائی کے لیے تیار کرنا تھا، سو انہوں نے انتہائی بردباری کے ساتھ وہ کام انجام دیا اور بڑے عزم کے ساتھ وطن چھوڑ کر پردیس چلی گئی، جہاں سے بدقسمتی سے ان کی جسد خاکی لوٹ کر وطن واپس آ گئی۔ وطن اور وطن واسیوں نے تمام تر ریاستی جبر اور دباؤ کے باوجود جس آداب و احترام کے ساتھ اپنے رہنما کا والہانہ استقبال کیا، اس سے ثابت ہوا کہ بانو کریمہ کی زندگی سفل رہی، ان کا مشن انجام پایا۔ انہوں نے ایک جیون سے بڑھ کر خدمات ادا کیں اور بلوچ قومی تاریخ کا دائرہ موڑ کر وہ بنیادیں مہیا کی کہ جس سے نئی سورج کا طلوع ہونا یقینی ہے۔ آج کی سڑکوں، چوک و چوراہوں اور وطن کے طول و عرض میں ہم جو خواتین کا قائدانہ کردار دیکھ رہے ہیں، یہ شہید لمحہ وطن کریمہ بلوچ کی جدوجہد اور رازوال قربانیوں کا ثمر ہے۔ آج کی ہر رہنما خاتون کے چہرے پر بانو کریمہ کا عکس جھلکتا ہے۔ انقلاب و آزادی کی پیمبر شہید کریمہ بلوچ کو سرخ سلام۔